أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، یہ انک کا دوسرا سالانہ اجتماع ہے. فضیلت شیخ راشد خلیوی خالدی تمام ساتھیوں کو میں شکر ادا کرتا ہوں. ہمارا مسجد میں مزید عقل بن حسین الحسن جمعہ کے دن نماز عشاء کے بعد اردو بنگالی زبان میں دروس ہوگا. تمام حضرات سے گزارش ہے اس دروس میں شامل ہونے کے لیے کوشش کرو. جزاک اللہ خیر. فون نمبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. قیامت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے. یہ قائم ہو کر رہنے والی ہے. ایک دن آنا ہے جس دن یہ پوری زمین لپیٹ دی جائے گی. جس دن کائنات کے اس نظام کا اختتام ہو جائے گا اور وہ دن قریب سے قریب کا ہے. اس کا علم صرف ایک اللہ عز و جل کو ہے. جبرائیل علیہ السلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب آنی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سائل اور مسئول دونوں کا علم برابر ہے. مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا.
ہاں کچھ نشانیاں ہیں، کچھ کام ہیں، جب وہ ہو جائیں تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں جو تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ ان چھوٹی نشانیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، بعثت انا والساعة كهاتین، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، اب میرے بعد آنے والی چیز قیامت ہے، مجھ میں اور قیامت میں یہ فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب فتنوں کا ظہور ہوگا، اندھیری رات کی طرح فتنے، آنے والا فتنہ گزر جانے والے فتنے سے بہت بڑا۔ انسان صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مسلمان ہوگا، باپ سے بڑھ کے دوست کا احترام کیا جائے گا، قتل و غارت عام، امر بالمعروف یہ فریضہ، برائی سے روکنے کا فریضہ، لوگ اس کو بھول چکے ہوں گے۔ اب ہم یہی کہتے ہیں جو جہاں لگا ٹھیک لگا، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، ڈاکہ مار رہا ہے ٹھیک مار رہا ہے، چوری کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، 2 × 2 4 بھی ٹھیک ہے، 2 × 2 6 بھی ٹھیک ہے، 2 × 2 8 بھی ٹھیک ہے۔ کسی کو کچھ، آپ نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اپنی قبر میں جانا، ٹھیکہ لیا۔ یہ امر بالمعروف کا فریضہ جو انبیاء کے ذمے لگی ہوئی ڈیوٹی، اور پھر انبیاء کے وارثوں کے ذمے، یہ ختم ہو جائے گی۔ عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے۔ کفار مسلمان امت پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹتے ہیں، اور یہ نشانی کی پوری ہو چکی ہے۔ یہ قیامت کی چھوٹی نشانی ہیں، اسی طرح قیامت کی بڑی نشانیاں، جب چھوٹی نشانیاں پوری ہو جائیں گی پھر قریب ہے قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو، جن میں دجال کا خروج، امام مہدی کا ظہور۔ ایک تو امام مہدی وہ ہے جو من کے کالے، دل کے کالے، اوپر سے کالے، باہر سے کالے، ان کا ہے، جسے وہ امام غائب کہتے ہیں کہ بھاگا ہوا ہے، غار میں چھپا ہوا ہے، قرآن بھی اٹھا کے لے گیا، مصحف فاطمہ بھی لے گیا، عصائے موسیٰ بھی لے گیا، انگوٹھی سلیمان، سب کچھ لے کے بھاگ گیا، اور گیا کہاں؟ عراق کی ایک غار میں چھپا۔ مجھے اپنے شیخ اور بزرگ جماعت اہل حدیث کے سرتاج علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے، کہتے ہیں جب میں وہ غار کو دیکھ کر آیا تو بے ساختہ میں نے کہا اتوں سے چوہا نہیں نکل سکتا، امام کتوں نکلے گا؟ اس غار سے چوہا نہیں نکل سکتا، امام کہاں سے نکلے گا؟ یہ نہیں اہل سنت کے امام، ان کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، دھواں ظاہر ہوگا، دابۃ الارض نکلے گا، مغرب سے سورج طلوع ہوگا، 3 جگہوں پر انسانوں کو زمین میں دسا دیا جائے گا، آگ ظاہر ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے بدترین لوگ باقی رہیں گے، اہل توحید، اہل ایمان، اہل خیر اٹھا لیے جائیں گے، اس دھرتی پہ کائنات کے سب سے بدترین لوگ۔ دجال کا خروج یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ دجال کہتے کس کو ہے؟ اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ دھوکے باز۔ حدیث میں آتا ہے یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں آئیں گے دجالون، جھوٹ بولنے والے، بکواس کرنے والے، غلط بیانی کرنے والے، الیاس قادری کی شکل میں بیٹھے ہوں گے مینار پاکستان پہ اور تصور راتی ایئر لائن سے مدینہ پہنچا دیں گے۔ میں خود اس کی جلسے میں بیٹھا مینار پاکستان پہ، رات 9 بجے کے بعد اس نے لائٹیں بند کر دی، آنکھیں بند کروا لی، کہتا ہے ہمارا مدینے کا سفر شروع ہو رہا ہے، المدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، اور باقاعدہ پورا اس نے باب رحمت پر پہنچا دیا۔ حدیث کہتی ہے آخر وقت میں آئیں گے کذاب، جھوٹ بولنے والے، لوگوں کی عقلوں کو معاف کر کے ان کے دل میں ایسی باتیں لگائیں گے ان کا ذہن کہے گا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں،
ہم مدینے میں کہتا تھا کہ وہ دیکھو سامنے روزہ مبارک ہے لیکن آنکھوں کو کھولنے کی اجازت نہیں، کیونکہ کھولنے کا تو مینار پاکستان نظر آئے گا، روزہ نہیں نظر آئے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخری دور میں دجال پیدا ہوں گے، چھوٹے لوگ، اور دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا کی سیاحت کرے، پوری دنیا میں گھومے گا سوائے مکہ اور مدینے کے۔ دجال کی آمد پر حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، دجال اس کی آمد پر حق ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم باتیں کر رہے تھے، آپ نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم قیامت کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کا نہ دیکھ لو، اور ان 10 نشانیوں میں تم دجال کو دیکھو گے، دابۃ الارض کو دیکھو گے، سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا ظاہر ہونا، عیسیٰ کا نزول، یاجوج و ماجوج کا خروج، 3 مقامات پہ انسانوں کو دھسایا جانا، یمن کی طرف سے آگ نکلے گی جو سب کو محشر کے میدان کی طرف لے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا محالہ، لازمی بات ہے، دجال تم پر آ کر کہے گا، اس کی آمد یقیناً برحق ہے۔ اللہ کے لیے اپنے نبی کی باتوں کو ذرا دلوں میں جگہ دینا، یہ اس کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے کلام وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد کریم تب بولتے ہیں جب عرش والا بلانا چاہتا ہے، آسمان والا حکم دیتا ہے، مدینے والا زبان کھولتا ہے، اور جب تک رب بلانا نہیں چاہتا نبی دین کی بات زبان سے ادا۔ فرمایا یقیناً دجال تم میں آ کر رہے گا۔ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا۔ ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انها لم تكن فتنة في الارض اعظم من فتنة الدجال وان الله تعالى لم يبعث نبيا الا حذر امته۔ دجال سے بڑا فتنہ اس زمین پہ اور کوئی نہیں، اور اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ہر نبی نے اپنی امت کو اس کے فتنے سے ڈرایا۔ خروج دجال اس کی علامات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو اس سے ثابت ہو جائے گا اب دجال کے خروج کا وقت قریب ہے۔ اور سب سے پہلے چھوٹی نشانی قیامت کی ان کا پورا ہو جانا، جس کے پورے ہونے کے بعد اب یہ ہوگا کہ ظاہر ہے اب بڑی نشانیوں میں شروع ہونا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رومیوں عیسائیوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے مسلمان اور عیسائی مل کر مشترکہ دشمن سے جنگ کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں میں جنگ عظیم برپا ہوگی۔ ابو داؤد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضاہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ عظیم، حسن دنیا کی فتح اور دجال کا خروج، یہ تینوں کام صرف 7 مہینے کے اندر۔ یہ نشانی ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ دجال نکلنے ہی والا۔ صحیح مسلم میں ہے فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، تلواروں کا دور لوٹ آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق جس میں اس فتح کا ذکر ہے وہاں یہ الفاظ ہیں مسلمان زیتون کے درختوں سے اپنی تلواریں لٹکا کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ دجال نکلے گا کہاں سے؟ ترمذی میں، مسند احمد میں، ابن ماجہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال یخرج من ارض بالمشرق، دجال مشرق سے نکلے گا، اس زمین سے یقال لها خراسان، جس کو خراسان کہا جاتا ہے۔ اس کی اتباع کرنے والی اقوام کے چہرے جیسے ڈھال ڈھلی ہوئی ہو اس طرح کے چپٹے ہوئے چہرے ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج الدجال من یہودیہ
اصفہان معه 70,000 من اليہود. خراسان کے اندر اصفہان ہے، اصفہان میں بستی یہودا ہے. دجال یہاں سے نکلے گا اور دجال کو ماننے والے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہیں. 70,000 عبداللہ ابن سبا کے پیروکار، عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے 70,000 اس کے ساتھ ہوں گے. صحیح مسلم میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت فرماتی ہے دجال غصے کے عالم میں خروج کرے گا. اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ صحیح بخاری کے اندر ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دہنی آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ کیا ہے؟ گویا پھولا ہوا انگور. صحیح مسلم میں ہے حضرت انس سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانا ہے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جس کو ہر مسلمان اہل ایمان پڑھ لے گا. وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس کے ماتھے پہ کاف را یہ لکھا ہوا، کاف الف، یہ کافر ہے، اس کی آنکھوں پہ لکھا ہوا. یہ ساری حدیثیں سن کر دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا دجال دنیا میں موجود ہے؟ کیونکہ عجیب اور غریب نظریات اہل ایمان، اہل اسلام، مسلمانوں میں پھیلے ہوئے. مسلمان عجیب و غریب عقائد کا شکار ہیں. کس قسم کے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں رسائل و مسائل سید ابو الاعلی مودودی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 35 پہ سائد سوال کرتا ہے قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے امور بیان ہوئے ہیں جنہیں زمانہ حال کی تحقیقات غلط قرار دیتی ہیں. مثلا کانا دجال کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہیں قید میں ہے، تو آخر وہ کون سی جگہ ہے جہاں دجال قید میں ہے؟ آج تو دنیا کا کونا کونا انسان نے چھان مارا ہے، لیکن کانے دجال کا کہیں پتہ نہیں لگا. اب بتائیے سید صاحب کہ وہ کہیں ہے بھی یا نہیں؟ صفحہ 37 پہ مودودی صاحب جواب دیتے ہیں ان کی عزت و احترام اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے اور میرے کلمے میں نام آیا ہے محمد رسول اللہ، آپ کی اور میری آذان میں نام ہے امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی سے پیار کا تقاضا یہ ہے کائنات ایک پلڑے میں ہو، امام کائنات کی بات ایک پلڑے میں ہو. کائنات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کی بات چھوڑی نہیں جا سکتی. سید صاحب جواب میں کہتے ہیں یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں. نبی کی حدیثوں سے تولنا ذرا اس جملے، یہ کانا دجال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. ان چیزوں کو تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں. عوام میں اس قسم کی جو باتیں مشہور ہوں ان کی ذمہ داری اسلام پہ نہیں، اور ان میں سے کوئی چیز اگر غلط ثابت ہو جائے تو اسلام کو نقصان نہیں پہنچتا. رسائل و مسائل حصہ اول، ترجمان القرآن، رمضان شوال 64 ہجری، ستمبر اکتوبر 1945. اس کو سامنے رکھیے اور آئیے اس کی زبان کے جملے سنتے ہیں جس نے اپنے صحابی سے کہا تھا اللہ کی قسم لکھ، اس زبان سے جو ادا ہوگا حق ادا ہوگا، اس زبان سے جھوٹ ادا ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں حضرت فاطمہ روایت فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو، آواز دینے والے کو آواز دیتے ہوئے سنا کہ آؤ مسجد میں نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. میں بھی نکلی، رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کا نام آئے تو کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے کہا تھا اس کا ناک خاک آلود ہو، خاک آلود ہو، خاک آلود ہو. صحابہ نے کہا کس بدنصیب کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پہ درود، انگوٹھے چومنے کافی رہے گا، درود نہ پڑے
یہاں سے جھکے یہاں، کیوں جی کیوں جھکتے ہو؟ ارے وہابی گستاخوں کو کیا پتا ان انگوٹھوں میں نور ہے، اس نور کو چومتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، یہ نور کہاں بھاگ جاتا ہے؟ نبی کا نام آئے تو کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبخت تو کون ہے؟ کہنے لگا میں جاسوس ہوں۔ کہا کس کا؟ کہا اس ویرانے میں داخل ہو جاؤ، وہاں ایک آدمی تمہاری خبر سننے کے لیے دیکھا۔ کہا میں ڈر گیا، ہم ڈر گئے کہیں یہ شیطان نہ ہو، تیز چلتے ہوئے ہم اس ویرانے میں داخل ہوئے، وہاں اتنا بڑا شخص دیکھا کہ اتنے بڑے جسم والا ہم نے آج تک کوئی آدمی نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے کہا بدبخت تو کون ہے؟ کہا میری خبر تو تمہیں مل ہی جائے گی، تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم تو عرب ہیں، 1 مہینہ بھٹکتے ہوئے اس جزیرے پر پہنچے ہیں۔ کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ شام کے نخلستان کی خبر دو، کیا وہ پھل لاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا قریب ہے وہ پھل نہیں لائے گا۔ مجھے عرب کے نبی کی خبر دو۔ کہا وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلا گیا، اس کی اپنی قوم سے جنگیں ہوئی، وہ فاتح قرار پایا۔ اس نے کہا کیا لوگوں نے اس کی تباہ کی؟ کہا ہاں۔ کہا لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا۔ پھر سوال کرتا ہے اور کہتا ہے میرے بارے میں پوچھتے تھے، میں دجال ہوں، عن قریب نکلنے والا ہوں۔ مودودی صاحب کہتے ہیں وہ کہیں بندھا ہوا ہونا افسانہ ہے، اور نبی کی زبان سے نکل رہا ہے کہ اس نے کہا میں دجال ہوں، عن قریب نکلنے والا ہوں، مجھے اجازت ملنے والی ہے، میں 40 دن اس دنیا میں رہوں گا اور پوری دنیا کو فتح کر لوں گا، مکہ و مدینہ میں نہیں جا سکوں گا۔ اغیار کی بستیوں کی طرف نسبتیں جوڑنے والوں، ہندوستان کی بستیوں سے رشتے جوڑنے والوں، جوڑنا تھا تو محمد کی بستی سے رشتہ جوڑتے۔ بریلی اور دیوبند میں تو دجال پہنچ جائے گا، مکہ مدینے میں دجال۔ کائنات میں سب سے پیاری بستی ہے مکہ مدینہ کی، سب سے پیاری ہستی ہے محمد رسول اللہ۔ نہ مکہ مدینہ سے پیاری کوئی بستی ہے، نہ محمد سے پیاری کوئی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا جاؤں گا مکہ مدینہ کی طرف، فرشتے ننگی تلواریں لہراتے ہوئے ہوں گے، میں وہاں پر نہیں جا سکوں گا۔ فاطمہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے منبر پہ چھڑی ماری اور کہا یہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے۔ میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا، میں تمہیں دجال کے متعلق نہیں بتایا کرتا تھا، تمیم داری کی یہ بات مجھے اچھی لگی، کیوں؟ کیونکہ یہ میری باتوں کے مطابق ہے، مکہ و مدینہ کے اندر دجال نہیں آ سکتا۔ خبردار، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، دجال مشرق میں ہے، یہ افسانے نہیں، سید صاحب کی باتوں کے مطابق یہ افسانے نہیں، سید کائنات محمد کریم کی بات کے مطابق وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی ماں عائشہ، کس کی ماں؟ مومنوں کی ماں، اور جو اس کو ماں نہیں مانتے ان دل کے کالوں کو ہم مومن مان سکتے؟ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف آئے، میں رو رہی تھی، پوچھا کیوں روتی ہے؟ کہا دجال کو یاد کر کے رو رہی ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، محمد کی محترمہ زوجہ اس کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کبھی ہمیں بھی اس فتنے کا ڈر محسوس ہوا؟ آپ کہنے لگے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر وہ میری موجودگی میں آیا میں تم سب کی طرف سے اس کے لیے کافی رہوں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کے پیچھے چلنے والے کون ہوں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ دجال کو ماننے والے کون ہوں گے؟ دجال کو اللہ نے آزمائش کے طور پہ بہت کچھ دے رکھا ہوگا، وہ ان کی کرامتوں کو دیکھ کر اس کو غوث اعظم سمجھ کے لپٹ جائیں گے، یہی کرنی بھلی دھرتی ماں، یہی بزرگ ہے، اولاد بھی دیتا ہے، خزانے بھی ہیں، یہ بہت بڑا غوث اعظم۔ تو اس کے پیچھے چلنے والے طوطے ہوں گے، سبز بکریوں والے چلتے ہیں نا جی،
بات کو نہیں سمجھ رہا ہو، آپ کا عقل کام نہیں کرتی نا۔ بابا بلے شاہ باہر نکلا، اس کے ماتھے پہ نور تھا، جتنے ہندو اس کو دیکھتے وہیں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ۔ ہندو پریشان ہو گئی، اس طرح نکلتا رہا تو پورے ہندوستان میں ہندو نہیں رہے گا۔ وہ بابا بلے شاہ کے وارثوں کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جناب اس ٹرین کا باہر نکلنے کا ہمیں شیڈول دے دو تاکہ ہم ہندوؤں کو گھر میں بند کر دیں، اس کے ماتھے کو دیکھ کے کرنا پڑا جاتا ہے۔ محمد منتیں کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی حسن کلمہ، آپ مانتے نہیں۔ پیر گولڑے شاہ دربار والا گولڑے کے اسٹیشن پہ آیا، انگریز کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ پیر صاحب نے پوچھا یہ بندوق کیسی ہے؟ پیر صاحب کو انگریزی کیوں سکھائی سی جاتے؟ اس کو انگریزی کہاں سے آئی یا انگریز کو پنجابی کس نے سکھائی؟ خیر اس نے کہا یہ بندوق نوٹ کی، چھپا ڈالا، اوپر پرندہ بیٹھا تھا، نشانہ لیا، مارا تو نیچے گر کے مار گیا۔ انگریز نے پوچھا بابا یہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ کیا ہے؟ کہتا ہمیں دستا تسبیح کی، پرندے کے اوپر رکھی، وہ زندہ ہو کے پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا کرنا جو آج ان جھوٹوں کو مانتے ہیں، ان جھوٹوں کو مانتے ہیں، کہتے ہیں آپ نہیں مانتے، پر آپ تو ڈوب گئی، 12 سال ڈوبی رہی، پانی میں رہی، بالآخر غوث پاک 11ویں والی سرکار کو رحم آیا، رب نے ڈبوئی تھی، اس نے نکال دی، کون جیتا؟ اور وہ سارے زندہ باہر نکال آئے۔ پاکستان میں پوسٹر دیکھو گے، ٹی وی بیٹھی ہے، پیچھے سرس چولے والا بیٹا ہے، ادھر کشتی ہے، یہ بابا جی نے نکال دی۔ جو 12 سال سمندر میں زندہ رہے، وہ کچھوے تھے، مینڈک تھے، مچھلیاں تھی، کیا تھی؟ بندے کا پتر تو 12 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا، وہ کیا تھے؟ جو آپ مانتے ہیں دجال کا لشکر کون ہوگا؟ جو آج جھوٹوں کو اولیاء سمجھتے ہیں، دجال کو مشکل کشا سمجھیں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہان ایران کا ایک شہر ہے، ایران کا ایک شہر ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے روایت بیان کی ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے جعفر صادق کے پاس، ارعدت السماء وابرقت، بادل گرجے، بجلی چمکی۔ پوچھنے والے ذاکر نے پوچھا امام محترم یہ کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں۔ کہا یہ تیرے صاحب نے سارا کچھ کیا ہے۔ فقلت من صاحبنا، وہ ہمارا صاحب کون ہے؟ فقال امیر المؤمنین علی علیہ السلام، ہمارے علی بادلوں پر سواری کرتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی، مشکل ترین غم میں دکھ میں یا علی مدد کہو، علی فوراً پہنچ جائے۔ تو دجال کے پیچھے کون ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایران کا شہر اصفہان، اس کے 70,000 یہودی سیاہ چادریں اوڑے ہوئے، اب بھی دیکھ سکتے ہو یہ سیاہ جھنڈے کن کوٹروں پہ ہوتے ہیں۔ 10 محرم کو کوئی سنی کوئی شیعہ دو نکلے، ایک نے کالا چولا، ایک نے سفید پہنا، وہ کالے والا سفید سے ناراض ہوا، بے وقوف آج قتل حسین تھا اور تو سفید چولے میں پھر رہا ہے، مانی لباس ہی نہیں پہنا۔ کہتا اندر کی بات آپ نہیں سمجھتے، کپڑے سفید ہو یا کالے فرق نہیں پڑتا، دل کالا ہونا چاہیے، اندروں کالا ہونا چاہیے۔ میں اندروں کالا میں بات کالا ہوتی لوڑ۔ تو یہودی عبداللہ ابن سبا کی پارٹی 70,000 دجال کے پیچھے چلیں گے۔ دجال کرے گا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال عراق اور شام کے درمیانی ریگستانی علاقے سے نکلے گا، دائیں بائیں تمام اشیاء کو فاسد کرتا ہوا زمین میں پھرے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، دجال شروع میں نبوت کا اعلان کرے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی انڈیا پاکستان کی گلیوں میں دجال کے جتنے چیلے پیروں کی شکلوں میں گھومتے ہیں، دجال تو کرے گا، وہ کر چکے ہیں۔ آپ کو نہیں یقین؟ یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، اس کا صفحہ 325 پہ کہتا ہے سائل آ کر حضرت کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے حضرت
توجہ کرنا، حضرت مجھے اپنا مرید بنا لو، کہا پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا، تو کیوں کیا؟ میں نے تو کہا اس لیے کہ بیوقوف کے پاس مرید بننے آ گیا۔ کہا میں نے اس لیے کہا کہ جاہل کے سامنے راز کی بات کہتی، اٹھ کے نکل گیا۔ دوسرے سے کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ کہتا حضور میں تو کچھ اور ہی سوچ کر آیا تھا، آپ تو ورے ہی گن پڑے، رسالت پہ ہی قناعت کر لی۔ میں تو رب بننا آیا سی، میں رب بنانے آیا تھا، آپ ورے ہی گر پڑے، رسالت پہ ہی قناعت کر لی۔ اس کو تھپکی دے کر کہتے ہیں ماشاءاللہ تم بیٹھو ہم تمہیں دین سکھائیں گے۔ اشرف علی تھانوی کا شاگرد رسالہ الامداد، اس میں کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ تھانوی صاحب جواب میں کہتے ہیں فکر نہ کر، اس میں اشارہ اور تجلی ہے اس کی طرف سے کہ تو نے جس کو پیر پکڑا ہے وہ متبع سننا چاہے۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر فوائد فریدیہ، شہباز طریقت، شہنشاہ ولایت خواجہ غلام فرید صاحب کی، اس کے صفحہ 83 پر معین الدین چشتی انڈیا والا بابا، اس کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے حضرت مجھے اپنا مرید بنا دو۔ کہتا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دجال نبوت کا اعلان کرے گا، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم دجال نبی ہونے کا اعلان کرے گا۔ تو یہ صوفی، یہ پیر اور چھوٹے مرید، انہوں نے دجال کی سنت پہ چلتے ہوئے اپنی نبوت کا اعلان پہلے ہی کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ابتدا میں کہے گا میں تمہارا نبی ہوں، حالانکہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور پھر وہ زمین میں پھرتے ہوئے یہاں تک کہہ دے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ پہلے کیا کہے گا؟ میں نبی ہوں، پھر کیا کہے گا؟ ہن ترقی ہو گئی، گریڈ اونچا ہو گیا ہے، اب میں تمہارا رب بن چکا ہوں۔ یاد کرو اللہ کے نبی کی فرمان سننا، حدیث سننا، یاد کرو فوت ہونے سے پہلے ان آنکھوں سے تم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے۔ مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں فضائل اعمال میں، ایک آدمی کو پتھر مارے جا رہے تھے، میں نے کہا کیوں مارتے ہو؟ ولی تھا، مجذوب تھا، کہا اس لیے مارتے ہیں یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ تو میں نے جا کر کہا کیا واقعی تو اللہ کو دیکھتا ہے؟ کہا کیا بات کرتے ہو؟ اگر وہ میری آنکھوں سے ایک سیکنڈ کے لیے پردہ کر لے، دور ہو جائے، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر مر جاؤں، قربان جاؤں ایسے عاشق۔ اور عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے کہا محمد نے اللہ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرے نبی پہ جھوٹ بولا۔ نبی فرماتے ہیں اپنی آنکھوں سے، دنیا کی ان آنکھوں سے فوت ہونے سے پہلے تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ دجال اللہ ہونے کا اعلان کرے گا۔ یہ جرم صرف وہی نہیں کرے گا بلکہ یہ جرم آج پیروں کی شکل میں دجال کے نمائندے جو ہمارے علاقوں میں، ہماری بستیوں میں رہتے ہیں، وہ بھی یہ کام کر چکے ہیں۔ یہی فوائد فریدیہ خواجہ غلام فرید کی چاچر وانگ مدینہ ڈسے کوٹ بھی چھڑ بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن، باطن دے وچ اللہ۔ یہ عقیدہ کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ صفحہ 76 ہے، کسی نے منصور بن حسین بن منصور حلاج سے کہا کہ تم پیغمبر کا دعویٰ کرتے ہو؟ منصور حلاج نے کہا افسوس تم نے میری شان کو کم کر دیا، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ منصور حلاج رب ہونے کا دعویٰ کرے گا تو یہ صوفیہ کے رہبر و رہنما خواجہ غلام فرید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ منصور حلاج اس نے کہا مجھے رسول نہ کہو، میں خدا کا دعویٰ کرتا ہوں، الحق میں ہی خدا ہوں۔ اسی طرح صفحہ 73 اسی کتاب کا، اس کے اندر بھی ایک پیر صاحب اپنے با یزید بستامی، وہ کہا کرتا تھا لا الہ الا انا فاعبدونی۔ اللہ نے کہا نا لا الہ الا اللہ، کہتا ہے لا الہ الا انا، با یزید بستامی ہی الہ ہے، پوجا با یزید بستامی کی کرو۔ ابو الحسن خرناقی کہتا ہے میری اللہ سے کشتی ہوئی، اللہ نے مجھے ہرا دیا کیونکہ اللہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے۔
یہ دجال کے کرندے، یہ پیروں کی شکلوں میں پھرنے والے، ایمان کے ڈاکو، اسلام کے ڈاکو، توحید کے ڈاکو، یہ ہمارے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ ہے۔ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کا صفحہ 387 ہے۔ اس صفحے پر اپنے ایک بزرگ مجذوب کی حکایت لکھتے ہیں، بڑی لمبی حکایت ہے۔ کہتے ہیں رامپور میں ایک مجذوب رہتے تھے جو اپنے آپ کو رب العالمین کہا کرتے تھے۔ اگر انہوں نے یہ جرم کرنا ہے، آنے والے ان مشرکوں کے غوث اعظم دجال نے یہ جرم کرنا ہے، تو یہ جرم اس دور کے ظالم کر چکے ہیں۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دجال گمان کرے گا کہ وہ اللہ ہے، بس جو اس پر ایمان لے آیا، اس کی تصدیق کی، اس کے پیچھے چلا، اس کے گزشتہ نیک اعمال کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور جس نے اس کا انکار کیا، اس کی تکذیب کی، اس کے اعمال کا اس سے موافقہ نہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اپنے رب ہونے کی، وہ اس کی ربوبیت پر ایمان لائیں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ پھر دجال آسمان کو حکم دے گا بارش برسا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا انگوری نکال، وہ انگوری نکالے گا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ دجال۔ جن دجالوں کو ہم نے مانا ہوا ہے، ہمارے قوم نے مانا ہوا ہے، ان کا حال کیا؟ شاہ شمس تبریز ملتان میں گھوم رہے تھے، بھوک لگی، کسی نے کھانا نہ دیا، گوشت کسی قصائی نے دے دیا، یہ بھی ذات کا قصائی ہوگا، اس قصائی کا ٹائم کر ٹکڑا لے کے ہوٹلوں میں پھرتے رہے، گھوم دو پکا دو، گھوم دو، کوئی نہ مانا۔ وجد میں آئے، کہا تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس ہے، بھوک لگی دے دیا، سورج نیچے اتر آیا، گوشت نزدیک کیا، بھون کے کھا لیا۔ اگر دجال آسمان کو کنٹرول کرے گا تو یہ دجال بھی سورج کو نیچے اتارتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا، میں نے کہا جو اس کا ہاتھ تھا یہ فولاد کا بنا تھا کہ وہ گوشت بھونا گیا تو یہ حرام تھا، وہ زندہ رہا، یہ مشرک نہ بھونا گیا، یہ اللہ کی توحید میں ڈاکے ڈالنے والا نہ بھونا گیا۔ زمین سے کہے گا انگوری نکالو، زمین انگوریاں نکال دے گی۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا ان معه ماء، دجال کے ساتھ ٹھنڈا پانی، ونارن، آگ دہتی ہوئی، فنارہ ماء بارد، اس کی آگ ٹھنڈا پانی، وماؤہ نار، اس کا پانی دہتی ہوئی آگ۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ایک قوم کے پاس جائے گا، اس کو دعوت دے گا ربوبیت کی، وہ ٹھکرا دیں گے، یہ ان کے پاس سے نکلے گا، فتنے کے طور، آزمائش کے طور پہ اس قوم پہ قحط نازل ہوگا، ان کے پاس نہ مال رہے گا، نہ دولت رہے گی، نہ رزق رہے گا۔ دجال ویران بنجر زمین پہ جائے گا، کہے گا جتنے خزانے ہیں باہر نکال، سارے خزانے باہر آ جائیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خزانے دجال کے پاس جمع ہوں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ کے پاس جمع ہوتی ہیں۔ دجال ایک نوجوان کو بلائے گا اور کہے گا میں اسے قتل نہ کر دوں، وہ کہے گا کمال ہے جناب، وہ قتل کر دے گا۔ پھر کہے گا میں اسے دوبارہ زندہ نہ کر دوں، وہ کہے گا پھر پکے غوث اعظم کرو زندہ اسے، وہ حکم دے گا۔ یہ کٹا ہوا، دو ٹکڑے ہوئے نوجوان مل جائے گا، مسکراتا ہوا دجال کی طرف چل کر آئے گا۔ یاد رکھیے دجال کو یہ چیزیں اللہ نے انسانوں کی آزمائش اور فتنے کے لیے دی، لیکن سنیے ہمارے دجالوں کا کیا حال ہے۔ اگر دجال زمین سے انگوری نکال سکتا ہے، یہ تذکرہ غوثیہ غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، اس کا صفحہ 75 ان کا تجربی سنیں۔ کہتے ہیں غوث علی شاہ خود کہتے ہیں کہ میں گزر رہا ایک جگہ سے اور وہاں پر کسی کے کھیت میں کدو لگے ہوئے تھے، چوری کر لیے، سپاہیوں نے کدو توڑ لیے، وہ جس کا کھیت تھا وہ موجود نہیں تھا، اس کی بیٹی سے کہا پیسے آ کر کل دے دیں، پیسے نہ دیے، گھر میں آئے کدو پکائے کھائے، گھیا کدو سمجھتے ہیں نا، کھا لیے، میں نے مجھے نہیں کہا آپ بھی کھاؤ، میں نے نہیں کھائے۔ کسی کو یقین نہ ہو درس کے بعد سے بھیج پہ آ کے کتاب دے سکتا ہے۔ غوث علی شاہ قلندر قادری 75 صفحہ، ملفوظات احمد، ملفوظات غوث علی شاہ تذکرہ غوثیہ۔
کہا کدو کھا لیے. جب صبح ہوئی ملا بتا رہا ہوں, میرے پاس روتے ہوئے سارے کدو کھانے والے دوڑتے ہوئے آئے کہ حضرت اچھے ہوئے جو آپ نے نہیں کھائے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا ہم تو مارے گئے, برباد ہو گئے. کہا ہوا کیا؟ کہا جس نے کدو کھائے تھے سب کے دونوں خصیتین غائب ہو گئے. اللہ کچھ نہیں رہا, ختم, کہانی ختم. میں نے کہا چلو اس پیر کے پاس جس کا کھیت تھا اس کے پاس چلتے ہیں. اس کے پاس آئے تو کہا جناب یہ آپ سے کدو ادھار لیے تھے اور ابھی پیسے دینے تھے اور آپ نے وہ سسٹم ہی توڑ کر دیا ہمارا. کہنے لگا ادھار لیے تھے یا چوری کیے تھے؟ کہا نہیں ادھار لیے تھے, چوری نہیں تھی. کہا اچھا میری بیٹی نے تو کہا تھا کہ چوری کی, تو قصور بیٹی کا ہے, اس کو بلا کر پٹائی کروائی. کہا اچھا کیا یاد رکھو گے, ہم تمہارا سسٹم پھر بحال کر دیتے ہیں, بس یوں ہوگا ایک چھوٹا رہے گا ایک بڑا. 75 تذکرہ غوثیہ, غوث علی شاہ قلندر کا. اگر دجال زمین سے انگوریاں نکالے گا, یہ پیروں کے کھیت سے چوری کر لو تو یہ بندے کو ہی اور شی کے درمیان میں کر دیتے. یہ دجال ایک نظر ڈال کر لوگوں کو مار بھی لے گا, زندہ بھی کر لے گا اپنے حکم سے. تو یہی کام اس دور کے دجال بھی کرتے ہیں. اسی کتاب کا 189 صفحہ ہے, اس صفحے پہ کہتے ہیں ایک حضرت آئے اور آ کر بیٹھے, ہم سے ولایت سیکھی, ہم نے اس کو ولی بنا دیا. اب جو ہی ولایت سیکھی باہر نکلے تو باہر جو جھاڑو دے رہا تھا وہ 12 سال سے دربار پہ جھاڑو دیتا تھا. اس نے کہا ہم تو 12 سال سے خادم ہیں, ہمیں ولایت نہیں ملی, اور اس سے کو آتے ہی ولایت مل گئی. تو اس کی طرف دیکھ کر عبد القادر کی زبان سے نکلا داتا دے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے. داتا دے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے, یہ کہنا تھا کہ اس جھاڑو دینے والے کا پیٹ پھٹ کے فوراً مر گیا. اگر دجال زندوں کو مارنے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صرف زبان سے جملہ نکال دیں تو وہ نظر ڈالتے, ان کی نظر ڈالتے ہی مر جاتا ہے. اور مرتے کیسے ہیں کہ ایک نظر ان کی زبان ان کی پڑ جائے اور نظر پڑتے ہی وہ مر جاتے ہیں. ایک بار کہتے ہیں 46 صفحہ ہے کہ میں عبد القدوس گنگوہی کے عرس میں لوگ چلے گئے, میں اور کامل شاہ ولی یہی رہ گئے. کامل شاہ کو دست لگے ہوئے تھے. آخر رات کا ٹائم ہوا تو کامل شاہ پیر نے کہا جی اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے, میں چلتا. یہ کہا اللہ پڑھا اور نہ گئے. اب میں لاش کے پاس بیٹھا ہوں اور یہ ڈر ہے کہ اگر لاش چھوڑ کر جاتا ہوں تو شیر چیتے کھا نہ جائیں, اور اگر نہیں چھوڑ کر جاتا تو فجر کی نماز نکل رہی ہے. صفحہ 46 اور 47 تذکرہ غوثیہ کا. کہا ابھی یہ سوچ رہا تھا, دجال نے مردے کو زندہ کر لیا تھا نا, سنو ادھر. ابھی سوچ رہا تھا کہ کامل شاہ پیر نے دوبارہ ڈنڈا پکڑا کے اللہ کہا, سیدھے ہو کے بیٹھ گیا. میں نے ڈنڈا سنبھالا کہ شاید کوئی بھوت آ گیا ہے. کہنے لگا بھوت نہیں ہوں, میں کامل شاہ ولی ہوں. کہا آپ تو مر گئے تھے. کہا تجھے ٹینشن تھی نا فجر کی نماز پڑھنے کی, میں سرکار سے چھٹی لے کر آیا تجھے فجر کی نماز پڑھانی, چلو نماز پڑھ لو. کہا میں نے نماز پڑھ لی. نماز پڑھ کے آیا تو کہنے لگا بس ٹائم ہو گیا. اب پاؤں سے بوٹھوں سے جان نکلی, ٹخنوں سے نکلی, گھٹنوں سے نکلی, الگ سے نکلی, کرتے کرتے مرے اللہ کہا اور مر گیا. وہ تو فتنے کے طور پہ زندہ کر دیتا ہے, یہاں مرے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے دوبارہ چھٹی لے کر واپس آ جاتے ہیں. ملفوظات احمد رضا صفحہ 314 ہے اس کا. 314 پر اپنے پیر کو مردے زندہ کرنے کا اختیار کیسے دیتے ہیں سنیے. کہتے ہیں ہمارے پیر, ہمارے بزرگ وہ گزر رہے, راستے میں سوال ہوا کیا اولیاء بھی مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں؟ کہا سیدی احمد جان زندہ پیر ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں ہاتھی مرا پڑا تھا, لوگوں کا مجمع تھا, آپ ہی تشریف لے گئے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ہاتھی مر گیا. ہاتھی مر گیا. اس کا سونڈ پکڑ کے پیر نے کہا سونڈ تو ویسی ہے یعنی زندہ ہے. آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, کہا آنکھیں بھی زندہ ہیں. پیٹ پہ ہاتھ رکھا, کہا وہ بھی ایسے ہے. خرچ ایک ایک عضو کو پکڑتے جاتے اور کہتے جاتے یہ تو زندہ ہے, یہ تو ویسا ہی ہے, یہ تو ویسا ہی ہے. یہ فرمانا تھا کہ ہاتھی زندہ ہو کر بکھرا ہو گیا. یہ موت و حیات کا اختیار اللہ کے پاس
کے فتنے میں یہ بات شامل ہے، وہ کہے گا مر جائے گا، زندہ کرے گا، زندہ ہو جائے گا. لیکن جب اس ایک شخص آئے گا، اس سے کہے گا مجھے رب مانتا ہے، وہ کہے گا نہیں مانتا، قتل کر دے گا. پھر اسے زندہ کرے گا، کہے گا اب مانتا ہے، کہا اور پکا یقین ہو گیا تو واقعی کافر ہے، تو رب نہیں ہے. پھر زور لگا لے گا اس اہل حدیث مواحد کو قتل کر سکے نہیں کر سکے گا. توحید اس کے پاس اتنی ہوگی. لیکن یہاں آئیے سنیے، مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الدجال مکہ ولا المدینہ، دجال نہ مکے میں آ سکتا ہے نہ مدینے میں آ سکتا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 باتوں کی وجہ سے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، بنو تمیم کے ساتھ میں ہمیشہ محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا دجال کے مقابلے میں سب سے سخت لوگ بنو تمیم کے ہوں گے. ان کی زکات آئی، آپ نے کہا یہ میری قوم کی زکات آئی. عائشہ کے پاس ایک عورت تھی قید میں، جو ان کے پاس آئی تھی، ان کے حصے میں تھی. آپ نے کہا عائشہ اس کو آزاد کر دے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ عز و جل عیسیٰ ابن مریم کو بھیجیں گے، وہ دمشق کے مشرقی کنارے میں مسجد کے سفید مینارے پر اتریں گے، اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے ہاتھوں پہ، فرشتوں کے کندھوں پہ رکھے ہوئے سر جھکائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح قطرے ٹپکیں گے. سر اٹھائیں گے تو قطرے ان کے بالوں میں بھڑکتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے سانس کی ہوا جہاں تک جائے گی، جس کافر کو پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور ان کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی. اور وہ دجال کو تلاش کریں گے، بیت المقدس کے پاس مقام لط پر آ کر اس کو پائیں گے اور قتل کروا لیں گے. صحیح مسلم میں ابن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان رومیوں سے جنگ کریں گے، فتح حاصل کریں گے، پھر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے. ایک زور سے چیخنے والا کہے گا کہ تمہارے عہد و عیال میں دجال ظاہر ہو چکا ہے. وہ لوگ سب کچھ جو ان کے ہاتھوں میں ہے اس کو پھینک کر اس کی طرف توجہ کریں گے. 10 سواروں کو اطلاع لینے کے لیے بھیجیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سواروں کو جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام کو جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ کو اچھی طرح جانتا ہوں. وہ سوار روئے زمین پہ اس دن سب سے بہترین لوگ ہوں گے. درخت اور پتھر یہ دجال کے ساتھیوں کا پتا دیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام جہاد کریں گے، درخت اور پتھروں کے پیچھے یہودی چھپیں گے. درخت اور پتھر پکار کر کہے گا تعال یا مسلم ان ورائی یہودی، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، آ اور اس کو قتل کر ڈال. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے. دجال کو عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے. صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے، مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے، اور جب اللہ کا دشمن عیسیٰ علیہ السلام کو، دجال اللہ کا دشمن دیکھے گا عیسیٰ علیہ السلام کو تو گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک گھلتا ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دشمن کو چھوڑ دیں وہ گھل گھل کے ہی مر جائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور اپنے نیزے پر اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے. دجال سے نجات پانے کا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق پہلی چیز دجال سے بچنے کے لیے جو سمجھ آتی ہے وہ اللہ پر توکل ہے، وہ اللہ پر بھروسہ ہے، وہ توحید کی پختگی ہے. جب اللہ پر توکل کمزور ہو جائے، IS چلا رہا ہے، مظفر آباد سے نکلا ہے، سہیلی سرکار کے دربار کے پاس پہنچا ہے، گاڑی روک کے سر جھکا کے 10 روپے کی نیاز سہیلی سرکار کے دربار میں ڈالتا ہے. پوچھو کیوں؟ کہتے ہیں جی سویرے سویرے نکلیا، یہ نیاز نہ دیتی چلتی گڈی پٹھی کر دیتا. یہ سہیلی سرکار کا سارجنٹ رہا تھا اپنے دور میں پولیس کا. یہ چلتی ہوئی گاڑیوں کو الٹا دیتے ہیں اگر ان درباروں میں نیاز نہ دی جائے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر انڈیا پاکستان میں بہترین گاڑی ہے اور اس کے سامنے ایک جوتی بندی ہوئی ہوتی ہے، دیکھیے یا نہیں؟ دیکھیے 2D0 میٹر آج ایک جوتی بندی. بھائی یہ جوتی کیا ہے؟ جی مولوی صاحب آپ کو نہیں سمجھنا، یہ جوتی ٹانگ لو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، حادثات سے بچ جاتے ہیں. سعودیوں کو بتاؤ بڑے حادثے ہوتے ہیں، جوتی ٹانگ لو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. بہترین ماڈل ٹاؤن AB میں کوٹھی بنا کر کالی ہنڈیا اوپر رکھ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کالی ہنڈیا رکھی ہو تو نظر نہیں لگتی.
پھر یوں کرو، سر پہ ہنڈیا رکھ لو، گلے میں جوتیوں کا ہاتھ ڈال لو، نہ تمہیں نظر لگے نہ موقع ہے۔ اللہ پر توکل، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، نہ جوتیوں پہ توکل، نہ تمائم پہ توکل، نہ پیروں پہ توکل، نہ سہیلی سرکار پہ توکل۔ سہیلی سرکار کچھ کر سکتی ہوتی مظفر آباد کے زلزلے کے ٹائم پہ یہ تمہارا ختم پڑنے گئی تھی، اس وقت یہ مر گئی تھی، سو گئی تھی، کہاں تھی؟ اس سہیلی سرکار نے مظفر آباد کو کیوں نہیں بچایا؟ اللہ پر توکل کیجئے۔ نجات دجال سے کس کو ملے گی؟ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، جس کی توحید خالص ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد میں روایت ہے، دجال کا سامنا کرنے والے لوگوں میں سے جس نے کہہ دیا تو میرا رب ہے، وہ فتنے کا شکار ہو گیا، اور جس نے کہا تو کافر ہے، میرا رب اللہ عز و جل ہے، تو پھر اس نے اللہ پر بھروسہ کیا، دجال اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ دوسرا طریقہ، دجال سے پناہ مانگو، ان جماعتوں سے، ان لوگوں سے، ان عقائد سے الگ ہو جاؤ جو کہتے ہیں دجال یہ قصے اور کہانیاں ہیں، یہ بنائی ہوئی بات ہے، نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ دجال سے پناہ مانگو۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اللہ کے نبی اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ یہ دعا کرو کثرت سے، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سورۃ کہف کی 10 آیات، ابتدائی آیات کو یاد کرو۔ مسند احمد میں ابو درداء سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من فتنة الدجال۔ جس نے سورۃ کہف کی 10 آیات یاد کر لی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات جو یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں رہائش رکھنا یہ بھی دجال کے فتنے سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ دجال نہ مکے میں داخل ہو سکتا ہے نہ مدینے میں۔ ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان موجود ہے کہ دجال کی جب تم خبر سنو، کوئی اس کے سامنے آنے سے گریز کرے، اس کے سامنے نہ آئے۔ اللہ کی قسم، جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا، وہ آدمی سمجھے گا میں مومن ہوں، لیکن جو شبہ اس کو دیے گئے، جو آزمائشیں اس کو دی گئی ہیں، ان شبہوں کو دیکھ کر وہ اس کے پیچھے چل پڑے گا، اس کی اتباع کرنے لگے گا۔ یہ طریقے ہیں دجال سے بچنے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ پر توکل کیجئے۔ اللہ پر جو بھروسہ کر لے، غیروں پر بھروسہ کیوں نہیں کرنا کہ غیر مر جانے والے ہیں، غیروں کی ہوا نکل جانی ہے، غیروں نے مٹی میں دفن ہو جانا ہے، اور بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس اللہ پر جس کو موت، جو قبر میں مر کے دفن ہو گیا، آپ اس کو داتا کہہ لو، غوث اعظم کہہ لو، ولی ایمان کہہ لو، کرنی بھرنی دھرنی والا کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، جب یہ مرا تھا اس کا استنجا اس نے خود کر لیا تھا یا لوگوں نے کروایا تھا؟ وہ لوگوں نے کروایا تھا، اس نے خود تو استنجا نہیں کیا تھا، وضو خود کر لیا تھا، یہ کسی کا محتاج تھا، کسی کا محتاج تھا، کفن خود پہن لیا تھا کہ پیچھے ہٹو میں اندر سے پہن کے آگے پھر لیٹ جاتا ہوں، یا کہتا میں جو کرنا ہے کر لو، میں تو بڑا ہوں، جو کر سکتے ہو کر لو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، 4 آدمی کروا دو تمہاری مرضی، 1 کروا دے تمہاری مرضی۔ یہ محتاج تھا نا زندوں کا کپڑے پہننے، کفن پہننے، اور جب تیار ہو گیا تو اس نے کہا تھا، وہ مولوی چشتی ہو، والی ہجویری ہو، بلے شاہ ہو، بٹیرے شاہ ہو، تتر شاہ ہو، گھوڑے شاہ ہو، کوکے شاہ ہو، خامہ والی سرکار ہو، چوپ شاہ ہو، اٹ شاہ ہو، کوئی بھی شاہ ہو، شاہ کی دم لگنی چاہیے، آگے پیچھے جو مرضی لگا دو۔ کسی نے کہا تھا کہ تم نے بڑی میرے ساتھ اچھی کی ہے، اب پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود چلتا ہوں۔ کندھوں پہ اٹھایا تھا یا نہیں؟ زمین میں اتارا تھا یا نہیں؟ جو کپڑے پہننے میں انسانوں کا محتاج، غسل کرنے میں محتاج، کفن پہننے میں محتاج، قبرستان جانے میں محتاج، قبر میں اترنے میں محتاج، وہ داتا و غوث و کتب ہو سکتا، وہ ایسا نہیں ہو سکتا جس پہ بھروسہ کیا جائے۔ توکل عبادت ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔
دجال سے بھی بچنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ پر توکل کیجیے۔ اسی طرح آج دجال کے شاگرد، دجال کے چیلے پیری فقیری کے روپ میں ہماری گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ جو چاہو سو پوچھو، سنا یا نہیں سنا؟ جو چاہو اسلامی خیال نامے کا بورڈ لگا کے، دو طوطے بٹھا کے اور پڑیے رکھ کے، جو چاہو سو پوچھو۔ کوئی تمنا ایسی نہیں جو پوری نہ ہو سکے۔ سپلی کاٹ پلٹ کا ماہر بنگالی بابا 20 ملکوں کے کامیاب ہونے کے بعد آج لاہور میں آیا، اور اگر تحقیق کرو اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا، پاسپورٹ تو بہت ہو گئے۔ یہ جھوٹ بولنے والے دجال، ہمیں یاد ہے ہمارے ایک دوست گئے ایسے ہی کے پاس لاہور میں، اس کے پاس بیٹھ گئے، اب یونیورسٹی دور تھا، بڑا سوکٹ بوکٹ، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ اسے کہا جناب آپ کہتے ہو نا لکیریں بولتی ہیں، پڑھا ہے سنڈے میگزین میں یا نہیں؟ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ لکیریں بولتی ہیں، 10 شناسی۔ کہا یہ ہاتھ دیکھیے ذرا بتائیے، یہ جو ہاتھ ہے یہ لکیریں ہیں یہ کیا کہتی ہیں کہ یہ ہاتھ اور یہ تھپڑ میں آپ کے منہ پہ میرا مطلب ہے ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ اس نے ہاتھ باندھ دیا، اس نے کہا بابا مجھے پتا ہے تو وہابی ہے، مجھے پتا ہے تو وہابی ہے، 2 ٹائم کی روٹی لگی ہوئی ہے، کیوں لات مارتا ہے؟ یہ جاہل صوفیہ یاد کر لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جا کے ان سے کوئی بات پوچھی، اس کی تصدیق کی، اس نے محمد پر اترنے والی شریعت کا کفر کر دیا۔ ان پیروں اور فقیروں کے جالوں سے باہر آئیے، قرآن سے تعلق جوڑیے، قرآن ترجمے سے پڑھیے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توحید کو خریدیے، اس کو پڑھیے، عقائد کو پختہ کیجیے، اور جب عقیدے پختہ ہو جائیں مواہب کسی دجال کے دجل میں گرفتار نہیں ہوا کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہ فرمائے، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے ایمان پہ دے۔ اس